میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. لیکن ترجمہ کمیٹی کی جانب سے ہمنا نیوز چینل اس کے بعد میں ہمارے اس علاقے کے گڑ پلی کے مسجد کے متولی شفیع اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اس کے بعد میں جو اس وقت ہماری شورا بنائی گئی مولانا عارف صاحب، مفتی آدم صاحب، سید منیر صاحب، ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. امجد پاشا صاحب، ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. باقی اساتذہ ذرا چیئروں پر تشریف رکھیں. پیش کرو. ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ سبھیوں کے لیے بہت بڑی مبارکبادی ہے. مجلسیں تو بہت سی لگتی ہیں، لیکن آج کی جو مجلس ہے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا مشورے کے دوران کہ یہ مجلس ہمیں اپنی بہترین قبر بنانے، یہ مجلس ہمیں اللہ کے گھر کے تعلق سے خصوصاً جنت میں ایک بہترین محل بنوانے کے سلسلے سے یہ مجلس منعقد ہے جس میں میں اور آپ تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے تو نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ اس اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے میں اور آپ سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، جو نمونہ ہے، وہ جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا میں مختلف چیزیں، سمندر، ہوا، زمین، پہاڑ، کتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے بنائی. ان تمام نعمتوں کے بنانے کے باوجود جس دنیا میں اللہ رب العزت کو جس انسان کو بسانا تھا، اس انسان کی جو سب سے پہلی ضرورت ہے، اس ضرورت کا احساس اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ظاہر کروایا. اللہ پاک نے بتایا کہ انسان، پہاڑ تو تیرے ہی لیے، یہ سمندر بھی تیرے لیے، یہاں بنائی ہر ذرہ ذرہ تیرے لیے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ تجھے جس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو تیرے آنے سے پہلے خود میں نے بنایا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر اگر دنیا میں بنا ہے تو آدم علیہ السلام کا گھر نہیں. سب سے پہلا گھر اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر مسجد کو بنایا ہے، وہ خانہ کعبہ کو بنایا ہے. سب سے پہلا گھر، کیونکہ اللہ جانتے ہیں انسان کی ضرورت کیا ہے. اور اللہ کے بعد اگر انسانی ضروریات کا احساس کرنے والی کوئی ذات دنیا میں ہے تو کون ہے؟ جناب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو ہجرت کرنے کے بعد جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلا اپنا گھر آقا نے نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلا گھر مدینہ منورہ کے اندر جو بنایا وہ اللہ کا گھر تھا، جس کا نام مسجد قباء ہے. تھا نہیں، ہے. آج بھی اس کا نام مسجد قباء ہے. تا صبح قیامت اس کا نام مسجد قباء. اللہ پاک آج جو مسجد قباء کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی برکت سے مجھے اور آپ کو اللہ پاک مسجد قباء پہنچا دے. اللہ پاک بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے اقدس پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.
مسجد قبا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی تو ایک عمرے کا اجر اللہ پاک عنایت فرماتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ دنیا کی پہلی مسجد وہ مسجد ہے حرم، خانہ کعبہ۔ دوسری مسجد مسجد اقصی۔ اس کے بعد جو اسلام کی پہلی مسجد ہے وہ مسجد قبا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جس اللہ نے دنیا کو بنایا اس اللہ نے سب سے پہلی چیز وہ مسجد رکھی۔ بندے آئیں گے، تعلق مسجد سے ہوگا تو بندہ ایمان پر باقی رہے گا، تعلق مسجد سے نہیں ہوگا تو اس کا ایمان باقی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ جو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد کی ہے، مسجد قبا کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا تقاضا رکھا تو ایک انصاری صحابی نے اپنی جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ اس وقف کی ہوئی مسجد کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارا مٹی کا کام کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے گارا مٹی کا کام کیا ہے، اینٹیں ڈھوئے ہیں، ہر چیز لا لا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، دوسری جگہ سے اس مسجد کی جگہ تک، اس مسجد کے معمار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ کے بعد دنیا میں جو سب سے افضل ترین طبقہ ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طبقہ ہے، اس طبقے نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر مسجد رکھی گئی۔ یہ مسجد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلا کام مسجد کا کرتے ہیں۔ میں ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا، گلٹی فیل کرانے کے لیے نہیں، ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا یہ بستی کتنی پرانی ہے؟ ساتھی بتا رہے تھے 150 سال پرانی یہ مسجد ہے، 150 سال پرانی یہ بستی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی کی طرف، ایک بستی سے منتقل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بجائے اپنے گھر کے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ عمل کسی جگہ پر گئے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کیے ہیں، گلٹی فیل کرانے کے لیے نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ 150 سال پرانی اگر یہ بستی ہے تو ہم 150 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ جب لگے ہاتھ موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جان کر انشاءاللہ بستی کا ہر فرد اس میں پورا حصہ لے گا انشاءاللہ، لیں گے میں انشاءاللہ۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ نماز کے لیے، سیدھا مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ نماز کے لیے، واقعتاً نماز کے لیے، لیکن صرف نماز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے علاقے کے تمام امور کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ وہ ایک مسلمان بنائی جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے لیے، مسجد بنائی جاتی ہے غم خاری کے لیے۔ یہ نہیں کہ مسجد بنا لی، امام رکھ لیا، مؤذن رکھ دیا، مسجد کا کام پورا ہو گیا، نہیں۔ مسجد سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام دینی دنیاوی امور کو انجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جب رات میں چلتے تھے تو ایک گھر سے ایک فرد کے رونے کی آواز آتی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک غلام ہے، جو غلام روزانہ رات میں خوب روتا ہے۔ آقا پہنچ گئے، پوچھا روتے کیوں ہو؟ وہ غلام یوں کہنے لگا کہ میرا آقا میرے ساتھ میں بہت زیادتی کرتا ہے، دن بھر ربواتا ہے،
दिन भर काम कराता है और फिर रात में चक्की पीसने के लिए बिठा देता है। तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि रोजाना रात को उसके पास चले जाते और उससे कहते कि भाई तू सो जा, तेरी चक्की मैं पीस देता हूँ। तो वो सो जाता, आका अलैहिस्सलाम चक्की रात भर पीसते, सुबह होने से पहले निकल जाते। यही सिलसिला चलता रहा। उस गुलाम ने एक दिन पूछ लिया कि भाई आप कौन हो, मेरे लिए इतनी मदद क्यों कर रहे हो, बिला मुआवजा इतना काम क्यों कर रहे हो? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो उमूर बस्ती के सिलसिले से फिक्रमंद होकर लोगों की गमखारी के लिए निकलना और उनके लिए बेलौस खिदमत करना, वो गुलाम ईमान लाया। वो जो गुलाम ईमान लाया तो ऐसा ईमान लाया, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए तो अपने आगे आगे जो एक किसी के चलने की कदमों की आहट को सुनते थे, फरिश्ते से पूछ लिया आहट किसकी है? फरिश्तों ने कहा ये बिलाल हबशी है, जिनके जो खिदमत आपकी दुनिया में करता रहा, आखिरत यानी जन्नत में भी करता रहेगा। तो ये वही गुलाम है, यही वो गुलाम है जो खिदमत के जरिए से इस कदर ईमान पर पुख्तगी उसके अंदर आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को देखकर जो ईमान में आया तो इस कदर आगे बढ़ा, इस कदर वो आगे बढ़ा कि जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में उसके भी कदमों की आहट को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों से सुना। ये इसलिए मस्जिद है। हमारे बुजुर्ग साथी बड़े फिक्रमंद है माशाल्लाह, कहते रहे काम क्या है, काम क्या है। नौजवान आगे बढ़ रहे, काम क्या है? काम यही है। आगे जो हमें काम करना है मस्जिद के जरिए से, यही वो काम है। बस्ती का फर्द फर्द देखे, ये मस्जिद जो बनी है, ये इलाका मस्जिद बनने से पहले अलग था। अब ये जो इलाका मस्जिद बनी है, अब ये मस्जिद के बनने के बाद इलाके का चाल चलन बदल गया। अब लगता है कि मुसलमान इस इलाके के अंदर चल रहे हैं। अब लगता है कि मुसलमान वाक़ियतन मुसलमान इस वक्त में नजर आ रहे हैं। जब माशाल्लाह मस्जिद बना ही रहे, छोटा सा गांव है, इस कुल कायनात गांव की आप हजरत बैठे तो खुसूसन नमाजों का एहतमाम करें। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। अल्लामा इकबाल का शेर है, मस्जिद तो बना दी शब भर में यानी एक रात में, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों भी नमाजी बन न सका। तो ऐसे हम न बने। जब मस्जिद बना रहे हैं तो 100% नमाजी, 100% हमारा इलाका 5 वक्ता नमाजों के अंदर नजर आए। ये मस्जिद है। मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ता है। एक किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है, हदीस के हवाले से लिखा हुआ है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उस पर नमाज पढ़ते मुसल्ली को देखकर फरिश्तों की 10 सफ़े रश्क करती है। कितनी सफ़े? 10 सफ़े जो हमें नजर नहीं आती, जिन्हें अल्लाह पाक ने हमारे लिए मामूल किया हुआ है। 10 सफ़े फरिश्तों की रश्क करती है। उसकी वजह क्या है? फरिश्ते क्यों रश्क करते हैं? उसकी वजह यह है कि फरिश्तों की जो नमाज है, जिसे अल्लाह पाक ने क़ियाम करने को कह दिया, वो तासुब क़ियामत सिर्फ क़ियाम करेगा, उसे रुकू नहीं है न सजदा है। जिस फरिश्ते को अल्लाह पाक ने रुकू करने के लिए कह दिया, उसके लिए क़ियाम भी नहीं, सजदा भी नहीं। जिस फरिश्ते को अल्लाह पाक ने सजदा करने का हुक्म फरमाया, उसे न क़ियाम है न अल्लाह ने फरमाई है। ऐसी नेमतें, उनमें से 4 नेमतें मैं आपके सामने अर्ज कर दूं और अपनी बात को खत्म करूं। वक्त की बड़ी तंग दामनी है, इसलिए कि उन 4 नेमतों का होना एक ईमान वाले की निशानी और शुक्र करने वाला दिल। बोले भाई, पहली नेमत शुक्र करने वाला दिल। शुक्र करने वाला दिल का मतलब क्या? सामने वाले को क्या तो भी मिल जाते, मेरा दिल उससे मुतासिर होता नहीं, मेरा दिल उससे मुतासिर
ہوتا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس پر میں خوب کئی کو دیکھنے نہیں ہو رہا کئی کو دیکھنے نہیں ہو رہا کالا تھا سو اچانک گورا ہوگا تو غریب تھا سو اچانک بنگلہ بندہ جا تو ٹانکی پڑھ تھا سو کمیٹی کا ممبر بنا دے تو ہوتا نہیں ہوتا تو سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ شکر کرنے والا دل بولو لے لیں گے انشاءاللہ ہمیں جو ہی جیسے ہی ہمیں خوش ہے الحمدللہ بول دو ایک دفعہ الحمدللہ دوسری چیز شکر کرنے والی زبان شکر کرنے والی زبان کیا انہیں کئی کو انہیں اس میں زندگی ہماری گزر جاتی ہر چیز پر لک الحمد و لک شکر یا اللہ حضور علیہ السلام اتنے پیارے نبی تھے کھانا کھائے تو کھانے کا شکر کرنے پاس ورنہ عبادت پر پانی پھر گیا اللہ کے جہنم کے فیصلے ہو گئے اللہ پاک معاف کرنے پر آ گئے تو غلیظ عورت تھی بڑا گندا اس کا کام تھا بڑا گندا دھندا تھا پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ پاک اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے تو شکر کرنے والی زبان